الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایبٹ سے ایک سوال ہے کہ ہمارے ہاں دیہاتوں میں بالخصوص شادی بیاہ کے موقع پر بچیاں اور خواتین کئی دن تک شادی کے گھر دف بجاتی ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ تو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں کہ کیا اس طرح کے مواقع پر خواتین کے لیے دف بجانا جائز ہے یا نہیں۔ عام حالات میں دف یا دیگر آلات موسیقی جو ہیں ان کا استعمال تو درست نہیں ہے، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر، عید کے موقع پر صرف خواتین کو دف کی اجازت دی گئی ہے، اور یہ ایک استثنائی حکم ہے، یعنی عام حالات میں یہ حکم نہیں ہے، عمومی ضابطہ، قاعدہ اور اصول یہ نہیں ہے، کیونکہ متعدد احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مذمت ذکر کی گئی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ مجھے تو ان چیزوں کے توڑنے کا حکم دیا گیا اور اس کے لیے میری بعثت کی گئی ہے، اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانی طرز عمل سے بھی تعبیر کیا ہے۔ لیکن ہماری شریعت کے اندر ہر چیز کی رعایت کی گئی ہے، رخصت دی گئی ہے، اور اس میں کسی قسم کا افراط و تفریط اور غلو نہیں ہے، بڑا ایک معتدل مذہب ہے، اور انسان کی فطرت کی رعایت کی گئی ہے۔ انسانی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، عید کا موقع ہوتا ہے، یا کوئی تہوار ہوتا ہے، جشن کا موقع ہوتا ہے، تو وہاں پر کوئی ایسا طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے جس میں لوگوں کے لیے تفریح کا کوئی سامان ہو۔ تو شریعت نے جائز تفریح کے مواقع بھی فراہم کیے ہیں، اور اس کے لیے کچھ حدود اور قیود اور شرائط بھی ذکر کی گئی ہیں کہ تفریح جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بعض مواقع پر جو ہے وہ بچیوں کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ اس موقع پر آپ دف بجا سکتی ہیں، اور خاص طور پر عید کا موقع تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس انصار کی کوئی بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ جنگ بیاس کے ترانے یعنی جنگی ترانے پڑھ رہی تھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ لیٹ گئے اور دوسری طرف اپنا چہرہ مبارک کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی کے گھر میں یہ کیا ہو رہا ہے، اور تنبیہ کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آج عید کا دن ہے اور ان کو خوشی منانے دو۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک رخصت اور ایک اجازت دی، لیکن اس رخصت کو اور اجازت کو صرف اس حد تک ہی محدود کیا جائے تو جائز ہے، یعنی نابالغ بچیاں ہوں یا خواتین ہوں، صرف وہاں پر غیر محرم مرد نہ ہوں، اور دف بجا کر کوئی ایسے اشعار پڑھتی ہیں جن میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو، قرآن و سنت کے خلاف ہو، یا فحش گوئی ہو اس کے اندر، اس طرح کی کوئی چیز بھی اگر نہیں ہے تو یہ جائز ہے، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے جائز حد تک کھیل اور تفریح کی اجازت دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مسجد نبوی کے قریب آپ کھڑے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی قریب ہی کھڑی تھیں، اور حبشہ کے کچھ لوگ یعنی صحابہ اکرام جو ہیں وہ تیر اندازی کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے۔ تو اس طرح مختلف مواقع پر تیر اندازی کا موقع ہو، گھوڑ دوڑ کا موقع ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ چیزیں ایک جہاد کا ذریعہ بھی تھیں، اور اگر جہاد کا ذریعہ نہ بھی ہوں لیکن انسان کی فطری ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوشی منائے، جشن منائے، خوشی کے مواقع پر اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا جو جائز حدود کے اندر رہ کر کوئی شخص اگر اختیار کرتا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے رسم و رواج کو
سامنے رکھا اور ایک موقع پر فرمایا کہ یہ خوشی کا موقع ہے، تو مجھے کوئی خوشی والی بات نظر نہیں آتی، اور فرمایا کہ اگر اس موقع پر کوئی یہ خوشی کا اظہار کریں، دف بجا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ ان الانصار یعجبہم اللہو، انصار جو ہیں ایسے موقع پر دف بجانا یا اس طرح کا خوشی کا اظہار کرنا جو ہے اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نفسیات اور ان کی فطری خواہشات جو ہیں ان کی رعایت بھی کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے اس چیز کو پورا ایک پیشہ ورانہ انداز کے اندر جو ہے وہ کیا جائے، اور جس طرح آج کل بہت سی خلاف شرع چیزیں جو ہیں وہ شادی کے موقع پر یا اس طرح کے مواقع پر ہوتی ہیں، وہ درست نہیں ہیں۔ تو جس حد تک شریعت نے اجازت دی ہے اس حد تک اجازت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے تمام معاملات میں قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔